لیکن نبی کی میلاد کیوں کرایا؟ وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم کو ملی ہیں سب نبی کے وسیلے سے ملی، اس لیے ہر موقع پر نبی کی میلاد ہوتی ہے۔ کعبہ ملا تو نبی کے وسیلے سے، مینا کا میدان ملا تو نبی کے وسیلے سے، ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو نبی کے وسیلے سے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، سب کچھ ملا ہے نبی تیرے وسیلے سے۔ ابھی حضرت علامہ مشاہد صاحب قبلہ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بول رہے تھے۔ ایک دن میں موبائل پہ ایک ویڈیو آئی تھی، دیکھ رہا تھا کہ چوچھا شریف کے کوئی سید عالم دین بڑی ہستی تھی، بیٹھے تھے تو ان سے ایک پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے کچھ لوگ نفرت کرتے ہیں، تو فرمایا جو نفرت کرتے ہیں یہ ان کی بد نصیبی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو انہوں نے سمجھا نہیں۔ دیکھو آج بہت سے پیر آتے ہیں جلسوں میں، بڑے بڑے پیر جن کو ہم لوگ بھی مانتے ہیں، آتے ہیں تو ساتھ میں ایسے عالم کو لائیں گے جو آدھا گھنٹہ ان کے شان میں تقریر کریں، بولو ہے کہ نہیں؟ اور چھوٹے موٹے نہیں، جن کے اوپر ہم لوگوں کو ناز ہے وہ بھی یہی کام کرواتے ہیں۔ ایک عالم رکھیں گے ساتھ میں جو ایک گھنٹہ ان کے باپ دادا کی تعریف کرے، ان کی تعریف کرے، خانقاہ کی تعریف کرے، ہر جلسے میں ان کو لے کے جاتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت کے ابا مولانا نقی خان رئیس المتکلمین تھے، عالم نہیں، ہم جیسے لوگ نہیں، ہم لوگ تو ان کے پیر کے تلوے کے برابر بھی نہیں، رئیس المتکلمین تھے، بہت بڑے عالم تھے حضرت علامہ نقی خان علیہ الرحمہ، جنہوں نے اپنے بیٹے کو پڑھا کر کے اس لائق بنایا۔ اب اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عالم تو ان کے ابا پڑھانے والے کتنے بڑے عالم ہوں گے، اور پھر مولانا نقی خان کے ابا اور بہت بڑے عالم۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھو تو اعلیٰ حضرت نے کہیں اپنے ابا کی تعریف نہیں لکھی، اعلیٰ حضرت نے اپنے دادا کی تعریف کہیں نہیں لکھی ہے۔ کوئی شعر آپ ہدایت بخشش کا نہیں پاؤ گے جس میں اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ دادا کی تعریف کی ہو۔ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی نبی اور نبی کے اہل بیت کی تعریف کی، پوری زندگی۔ کیا بات رضا اس چمن تان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن تان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور جس میں حسین اور حسن پھول، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو اعلیٰ حضرت نے باپ دادا کی تعریف نہیں کی، زندگی بھر نبی اور نبی کے اہل بیت کی تعریف، اسی لیے اعلیٰ حضرت کو ہم سب مانتے ہیں۔ تو ایک آیت میں نے پڑھی ہے، نبی کی زندگی نمونے عمل، سرکار نے جو کہا اس پر عمل کیا، اور آج ہم لوگ کہتے ہیں عمل نہیں کر پاتے، اسی لیے ہماری عزت نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اے لوگو تم میں جو عورت بیوہ ہو جائے اس سے نکاح کر لو، بیوہ عورت سے نکاح کرو۔
अवा लोग बेवा से नहीं करते कहते उके हुआ कह रहा हूँ मरी कर रहा है हमू के लिए हमू मरी जी का मनहूसिन कहा था कि वो मनहूस है। अल्लाह फरमाता है कि ईमान वालो तुम उस औरत से निकाह करो जो औरत तुम में बेवा हो जाए। सरकार पर कुरान नाज़िल हुआ और इस पर सरकार ने पहला अमल फरमाया, अमल किया मेरे नबी ने। 25 साल की जवानी में 40 साल की बुढ़िया औरत हजरत खदीजा से मेरे नबी ने पहला निकाह फरमाया। कुंवारे थे कुंवारे। अब आज कोई से कहे हैं हमारा लड़का कुंवारा था, कहे हम दुहिला से निकाह कर दो। अरे ऐ लोगो तुम्हारा लड़का कितना खूबसूरत हो लेकिन नबी से ज़्यादा खूबसूरत हो ही नहीं सकता। नबी कितने खूबसूरत थे, ऐसे खूबसूरत थे कि जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो जिस दिन मदीना पहुँचे उस दिन यहूदियों के बहुत बड़े आलिम हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम अपनी खजूर की बाग में खजूरें तोड़वा रहे थे। लेकिन यहूदी आलिम थे, तौरात में पढ़ा था कि आखिरी ज़माने में एक नबी मक्का में पैदा होंगे, लोग उन्हें सताएंगे तो वो मक्का छोड़कर मदीना आएंगे। पढ़ा था आसमानी किताब में। तो उस दिन का इंतज़ार था अब्दुल्ला बिन सलाम को कि वो दिन हमारी ज़िंदगी में आएगा कि नहीं आएगा। बाग में खजूरें तोड़वा रहे थे कि अल्लाह के रसूल मक्का से जब हिजरत करके मदीना पहुँचे तो मदीने की औरतें, मदीने की लड़कियां अपने घरों की छतों पे चढ़ करके ये कसीदा पढ़ती थी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, कि 14वीं रात का चांद हमारे बीच में निकल आया। पहाड़ियों की घाटियों से 14वीं रात का चांद मदीने मुनव्वरा में आ गया। इस तरह मदीने की लड़कियों ने पढ़ा कि मदीने की दरो दीवारें गूंज गईं। अब्दुल्ला बिन सलाम बाहर खजूर के बाग में थे, सुना तो ऐसे खजूरों का ढेर छोड़े और फरमाते हैं मैं जब आया सरकार के पास, कहते लम्मा जेतु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं नबी करीम के पास आया, वराई तो वजह हो, और आने के बाद जब उनका चेहरा देखा तो कहते फारिफ तो अन्ना वजहू लैसा बिकिज़्ज़ाब, तो फरमाते खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। और यही देखकर अब्दुल्ला बिन सलाम ने फ़ौरन यहूदियत को छोड़ा और इस्लाम को कबूल कर लिया। आँख वाले तेरी जो बन का तमाशा देखें, सरकार की खूबसूरती आँख वाले ही दे सकते। आँख वाले तेरी जो बन का तमाशा देखें, और दीदे कोर को क्या आए नज़र क्या देखे, दीदे कोर को मेरे परवरदिगार तू मुझे दिखा दे, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, हरगिज़ हरगिज़ ऐ मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते। लेकिन एक नबी थे, बार बार कहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है मूसा तूर पहाड़ पे आ जाओ। तूर पहाड़ पे देखने गए तो अल्लाह के देखो एक है ज़ात और उसकी हैं सिफ़तें। जैसे हमारे कारी तारीफ़ रज़ा साहब, एक तो इनका मुजस्समा यहाँ बैठा जो आप देख रहे हैं, और इनकी सिफ़त क्या है, ये हाफिज़ हैं, नक़ीब अहले सुन्नत हैं। बोलो ये सब सिफ़त है कि नहीं है? अल्लाह ताला की एक ज़ात है और उसकी सिफ़तें बहुत हैं। उन तमाम सिफ़तों में से एक सिफ़त की सुई के नोक के बराबर एक तजल्ली अल्लाह ने तूर पहाड़ पे उतारी थी। ज़ात नहीं,
اپنی صفتوں میں سے ایک صفت کی سوئی کے نوک کے برابر ایک تجلی اتاری تو قرآن کریم میں فخر موسیٰ صعقا، تو موسیٰ علیہ السلام چت ہو کے گر گئے تھے، برداشت نہیں کر پائے۔ بتاؤ، پیغمبر تھے، اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت کی سوئی کے نوک کے برابر تجلی کو برداشت نہیں کر پائے۔ اور مہروے پورا اللہ ہے کہ یہ بلاؤ تھے معاذ اللہ کہ آ جاؤ آنگن میں، یہ کلمہ کفر ہے۔ ہماری ماں بہنیں سنتی ہوں تو یہ گانا نہ گائیں، یہ کفر کی بولی ہے، مسلمان ایمان سے نکل جاتا ہے اس کو کہنے کے بعد۔ گر گئے چیت ہو کر کے، لیکن اس سوئی کے نوک کے تجلی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسا جلال آ گیا، ایسا جلال آ گیا کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنکھ کی طرف جو دیکھ لیتا اس کی آنکھ بہہ جاتی، دیکھنے والے کی آنکھ بہہ جاتی۔ ایسی صفت الہی کی تجلی کا جلال آنکھوں میں آیا کہ جو ان کی آنکھ کو دیکھتا تو آنکھ بہہ جاتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیا تھا کہ تاکہ اللہ کی مخلوق کو دقت نہ ہو، ورنہ جو دیکھے گا بے آنکھ کا ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بیوی صفورہ کہنے لگی، میرے پیغمبر، اے میرے شوہر، آپ ہمیشہ چہرے پہ پٹی باندھے رہتے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ میاں بیوی میں اللہ ایک ایسی محبت ڈال دیتا۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے لم یورا مثل النکاح، نکاح کے علاوہ کوئی دنیا کی ایسی چیز دیکھی ہی نہیں گئی کہ جس کے ذریعے محبت دو انسانوں کے درمیان میں پیدا ہو۔ نکاح ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ دو دلوں کو ایک کر دیتا ہے، اور اسی محبت کی بنیاد پر بیوی شوہر کے لیے جان دینے کے لیے تیار، اور شوہر بیوی کے لیے۔ ایک مڑائی میں اگر ہے شوہر تو بیوی وہاں بھی گزارا کرنے کے لیے تیار ہے، پردیس میں ہے تو بیوی وہیں ساتھ میں رہ رہی۔ کیوں؟ نکاح کے مثل محبت پیدا کرنے والی سرکار فرماتے ہیں کوئی چیز دیکھی ہی نہیں۔ تو بیوی شوہر کے چہرے کا چھپنا گوارا نہیں کرتی، نہ شوہر بیوی کے چہرے کا چھپنا گوارا کرتا۔ صفورہ نے کہا، اللہ کے پیغمبر، آپ چہرے پہ پردہ ڈالے رہتے، اچھا نہیں لگتا، آپ کھولیے۔ کہا، صفورہ اگر کھول دوں گا تو تمہاری آنکھیں بہہ جائیں گی۔ اس آنکھوں میں صفت الہی کی تجلی کی جھلکیں موجود ہیں، برداشت نہیں کر پاؤ گی صفورہ۔ کہا نہیں، آپ کھولو، میں دیکھوں گی۔ کہاں آنکھ بہہ جائے گی؟ کہاں بہہ جائے، میں دیکھوں گی۔ ان آنکھوں کی زیارت میں ضرور کروں گی جن آنکھوں نے صفت الہی کی تجلی کی زیارت کی ہے، میں ان آنکھوں کو دیکھوں گا۔ اسی لیے آج جب حاجی آتے ہیں حج کر کے تو ہر مسلمان بڑی محبت سے حاجی کے چہرے پہ نگاہ ڈالتا ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں نے، ان کے چہرے نے روضہ محبوب کو دیکھا، خانہ کعبہ کو دیکھا ہے۔ اسی لیے حاجی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر مسلمان دیکھتا ہے، تاکہ ہم نہیں دیکھیں تو ان آنکھوں کو تو دیکھ لیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کی حسرت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، صفورہ تیار ہو جاؤ، میں پردہ ہٹانے جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو صفورہ نے کہا ٹھیک ہے، ہٹاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے سے پٹی ہٹائی تو صفورہ ایک آنکھ جھٹ سے بند کر لی کہ ایک سے دیکھی جائے تو یکے جائے، بولو ایک سے تو کام کاج کیا کر بے، بڑی چالو تھی۔ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا، ایک آنکھ سے دیکھا تو حضرت صفورہ کی وہ آنکھ بہہ گئی، لیکن صفت الہی کی تجلی کی ایسی محبت صفورہ کے دلوں میں پیدا ہوئی
کہ اس آنکھ سے بھی ہاتھ حضرت صفورہ نے ہٹا لیا کہ آنکھ بہہ جائے تو گوارا ہے، لیکن صفت الہی کی تجلی کی زیارت میں ضرور کروں گی۔ اس آنکھ سے کھولیے، کہا صفورہ اگر کھول دوں گا تو تمہاری آنکھیں بہہ جائیں گی۔ اس آنکھوں میں صفت الہی کی تجلی کی جھلکیں موجود ہیں، برداشت نہیں کر پاؤ گی صفورہ؟ کہا نہیں آپ کھولو میں دیکھوں گی۔ کہا آنکھ بہہ جائے گی؟ کہا بہہ جائے میں دیکھوں گی۔ ان آنکھوں کی زیارت میں ضرور کروں گی جن آنکھوں نے صفت الہی کی تجلی کی زیارت کی ہے، میں ان آنکھوں کو دیکھوں گا۔ اسی لیے آج جب حاجی آتے ہیں حج کر کے تو ہر مسلمان بڑی محبت سے حاجی کے چہرے پہ نگاہ ڈالتا ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں نے، ان کے چہرے نے روضہ محبوب کو دیکھا، خانہ کعبہ کو دیکھا ہے۔ اسی لیے حاجی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر مسلمان دیکھتا ہے، تاکہ ہم نہیں دیکھیں تو ان آنکھوں کو تو دیکھ لیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کی حسرت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں صفورہ تیار ہو جاؤ، میں پردہ ہٹانے جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو صفورہ نے کہا ٹھیک ہے ہٹاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے سے پٹی ہٹائی تو صفورہ ایک آنکھ جھٹ سے بند کر لی کہ ایک سے دیکھی جائے تو یکے جائے، بولو ایک سے تو کام کاج کیا کربے، بڑی چالو تھی۔ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا، ایک آنکھ سے دیکھا تو حضرت صفورہ کی وہ آنکھ بہہ گئی، لیکن صفت الہی کی تجلی کی ایسی محبت صفورہ کے دلوں میں پیدا ہوئی کہ اس آنکھ سے بھی ہاتھ حضرت صفورہ نے ہٹا لیا کہ آنکھ بہہ جائے تو گوارا ہے، لیکن صفت الہی کی تجلی کی زیارت میں ضرور کروں گی۔ اس آنکھ سے بھی ہاتھ ہٹایا اور دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ آنکھیں، تو صفورہ کی وہ آنکھ بھی بہہ گئی، اندھی ہو گئی، برداشت نہیں کر پائیں۔ لیکن انسان جب اپنے رب سے لو لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایسی مدد کرتا ہے کہ انسان کو کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہو پاتا۔ صفورہ نے دل سے خدا سے محبت کی، دونوں آنکھیں خدا کی محبت میں گنوا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسا مالا مال کیا کہ دونوں آنکھوں کو پھر اللہ نے اپنی رحمت سے پہلے ہی کی طرح فرما دیا۔ غور کرو کہ ایک نبی برداشت نہیں کر پائے، صفورہ کی آنکھیں چلی گئیں، تو ہماری ماں بہنوں کی یہ بولی کتنی بری ہے بتاؤ۔ لہذا ہے میری ماں بہنوں، جب ایسی محفل آئے تو خدا کا شکر ادا کرو، قرآن پڑھو، نمازیں پڑھو، دعا مانگو، اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اولاد دیا، تو چاہتا تو بچپن میں موت دے دیتا، لیکن اے اللہ تو نے میرے جوان بچے کو جوانی عطا فرمائی، اور آج تو نے وہ مبارک موقع عطا کیا کہ آج تیرے نبی کی سنت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے۔ اے اللہ ہونے والے نکاح میں تو برکت فرما۔ یہ ماں بہنوں کو رات میں نماز پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے اور قرآن پڑھ کر کے دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہونے والا نکاح بابرکت ہو۔ تو یہ حافظ قرآن ہے حافظ آصف صاحب، تو ان کی وجہ سے ماشاءاللہ حفظ قرآن کی برکت ہے کہ ان برائیوں سے نجات ملی۔